بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ آج کے دور کے اندر اگر آپ کو کام کی اپرچونٹی نہیں مل رہی نا، یا آپ کو مواقع نہیں مل رہے، یا پیسہ نہیں کما پا رہے، یا آپ اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر پا رہے، تو اس میں سب سے بڑی وجہ بلا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کے دور کے اندر اگر آپ پیسے نہیں کما رہے، اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر پا رہے، آپ افیکٹو نہیں ہو رہے، زیادہ آپ جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہیں اپنے کام کے اندر، تو اس میں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایسوسیشن ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے دوست احباب کا ماحول، جہاں آپ کا وقت گزرتا ہے، وہ ایریا ٹھیک نہیں ہے، وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کی سوچیں صحیح نہیں ہیں۔ وہ آپ کے خیر خواہ تو ہیں، مخلص تو ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ آپ وقت سپینڈ کریں اور آپ زندگی میں ترقی کر جائیں۔ ان کے ساتھ رہ کے آپ کوئی بڑے انسان بن جائیں، ان کے ساتھ رہ کے آپ کوئی اثاثے بنا لیں، کوئی پیسہ کما لیں، کوئی اچیومنٹ کر لیں، کوئی بڑا مرتبہ لے لیں۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ جیسی کمپنی کے اندر ہم ہوتے ہیں نا، ویسے ہی ہم انسان بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دانستہ طور پہ ایسے لوگوں کی کمپنی کے اندر جانا چاہیے کہ جو ترقی کر رہے ہیں، جو آگے بڑھ رہے ہیں، جو بڑے بڑے جو ہے نا وہ مقام و مرتبہ حاصل کر رہے ہیں، جو پیسہ کما رہے ہیں۔ اس سے ان کے ساتھ رہنے سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ان کا ہمارے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور اچھے بندے کو تلاش کرنا، اچھے بندے کے ساتھ بیٹھنا، اچھے بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ دوستی رکھنا، ماحول بنانا بے حد ضروری ہے۔ یہ بہت بہت آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اس میں پنجابی کا ایک شعر ہے، بہت ہی خوبصورت ہے: برے بندے دی صحبت جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے، چنکاں پہن ہزاراں، تے چنگے بندے دی صحبت جویں دکان اتاراں، چنگے بندے دی صحبت جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے، بلے آن ہزاراں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نا ہمارے اوپر اچھا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا وہ زاویہ نظر اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں اچھی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیریئر کس طرح سے بنتا ہے، مستقبل کس طرح ڈیزائن ہوتا ہے، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ پیسہ، بڑا پیسہ کس طرح سے کمایا جا سکتا ہے، ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح اپنی چیز کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے کس نظر سے دیکھنا ہے کہ دنیا میں کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے جو ہم نے ڈیلیور کرنی ہے، اور اس کے بدلے دنیا ہمیں پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہماری حلقہ احباب صحیح ہو، ہمارے اچھے بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیں ہو۔ اور اچھے لوگ اگر آپ کو نہیں میسر، تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کتابوں تک محدود ہو جائیں، کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، نماز تک، دین کے معاملات کے اندر دلچسپی لینا شروع کر دیں، دینی چیزیں سمجھنے کی کوشش کر دیں اپنے اوپر، کیونکہ دین ہمیں ایک اچھا خوبصورت انسان بناتا ہے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا، تو تب آپ نے اچھا مسلمان کیسے رہنا ہے۔ اور دین کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں کہ دنیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کے پاس ان میں سے کئی ایسے صحابہ تھے کہ جو کتنا پیسہ وہ دان کر دیتے تھے، اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیتے تھے، لیکن ان کے رزق میں کمی نہیں آتی تھی۔ تو یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، پوری تربیت ہماری دین ہمیں دیتا ہے، اور اس پہ ہمیں ٹائم گزارنا چاہیے۔ اس دوران ہمیں ضرور ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو ہماری سوچ، ہمارے رجحان کے مطابق ہوں گے، یا جو ہمارے اچھے لوگ ہوں گے، جن کے ساتھ ہمارا وقت گزرے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ پھر ہمیں ان لوگوں کی کمپنی اڈاپٹ کرنی ہے، یعنی پہلے تو اپنے مذہب کے بارے میں کمپنی اڈاپٹ کرنی ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ سمجھیں، ہم اپنے دین کو سمجھیں، قرآن کے جو ترجمہ سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو ہمیں وہ دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہم اور کتابیں پڑھیں، لائف سکلز کے حوالے سے کتابیں پڑھیں، دنیا میں جو گریٹس ہوئے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں، تھامس ایڈیسن نے کیا کمال کیا، قائد اعظم کی فکر اور سوچ کیا تھا، علامہ اقبال کے خواب کیا تھا، علامہ اقبال ہمیں کیوں شاہین سے تشبیہ دیتے تھے نوجوانوں کو، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سوال ہم سمجھنا، جواب آنے شروع ہو جائیں گے تو پھر ہمارا زندگی کے بارے میں ایک فلسفی بن جائے گی۔ کیونکہ اقبال نے کہا تھا نا، تجھ کو بتاتا ہوں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طوس و رباب آخر۔ تو یہ علامہ اقبال جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اقبال نے کیوں شمشیر و ثنا پہلے کہا ہے اور طوس و رباب آخر میں کہا ہے۔ آج کی یوتھ جو ہے وہ ابھی سے طوس و رباب میں مست ہے، محو ہے، اور ان کا ادھر دل لگتا ہے پارٹی میں، انجوائمنٹ میں، لیکن وہ شمشیر و ثنا جو ہے وہ بھولے ہوئے ہیں، اور پھر جب ایک وقت گزر جاتا ہے تو وہ پھر کسی جوگے نہیں رہتے۔
تو ہماری کمپنی، ہماری ایسوسیشن، ہمارے وہ دوست احباب، ہمارے وہ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. اگر ایسے اچھے لوگوں میں ہم بیٹھ گئے، ہماری فیوچر گارنٹیڈ ہے کیا بہترین ہوگا، اور ہمیں مواقع نظر آئیں گے، پیسہ نظر آئے گا، ترقی ہوگی ہماری، اور ہم کامیاب انسان تصور ہوں گے. اور ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں، ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں، تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں، وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے، کیسے ایسٹس بنانے ہیں، اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے، اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے، اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں، اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.